غامدی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن کریم کے حوالے سے. قرآن کریم کا جو تیسرا دعویٰ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کو تھوڑا سا ویریفائی کر لیا جائے. ماضی کے واقعات کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں، کچھ قرآن کی جو بیانیہ ہے، قرآن کی تراکیب ہیں، اس پر بات ہوئی. میں اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سر، وہ لوگ جو باہر کھڑے ہو کر مذاہب کو دیکھتے ہیں، وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو سب سے اتھینٹک سورس آف نالج یا جہاں سے وہ انسپریشن لے رہے ہیں وہ قرآن ہے. پھر وہ اس کی کمپائلیشن اسی طرح اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، جیسے ہم کچھ تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا، اس میں جو چیزیں بیان ہوئیں وہ تو جیسی تیسی تھیں، اس کا تو ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے. جب مسلمانوں کا دیگر مذاہب کے ساتھ، دیگر سویلائزیشن تہذیبوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تو جو کچھ وہ سوچتے سمجھتے تھے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے. جب وہ سوالات کھڑے ہوئے تو بعد میں 150-200 سال کے بعد، چونکہ تب تک طاقت بھی موجود تھی، ریاست بھی موجود تھی، تو اس نے ایک بھرپور کوشش کے ساتھ اس کو اس طرح مرتب کیا کہ پھر اس میں غلطیاں نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پر جب ہم پچھلی بات کر رہے تھے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ کا تو انکار ہو گیا، لیکن اگر اس کو ویریفائی کرنے کے یا اس کے بارے میں کوئی مزید دعویٰ کیا جاتا تو شاید اس کی ویریفیکیشن ہو نہیں پا رہی تھی، تو شبہ لہم کہہ کر جان چھڑا دی گئی. اسی طرح کہف والا واقعہ ہے. اس طرح دیگر کچھ واقعات ہیں. سورہ یوسف میں سیدنا یوسف کا جو قصہ ہے، اس میں بھی کچھ ایسی تفصیلات ہیں کہ جن کے بارے میں دعویٰ کرنے کے بجائے بس بات کر کے کر دی گئی. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ درست بات نہیں ہے؟ میں ان سب باتوں کے بارے میں پہلے پوچھوں گا کہ ان کی کیا بنیاد ہے. یعنی آپ جب کسی چیز پر معترض ہوتے ہیں تو خود آپ کی بات قیاسات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اپنی بات بھی انہی ذرائع علم سے متحقق ہونی چاہیے جو ہمارے پاس میسر ہیں. یعنی آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کا مشاہدہ کیا ہے، آپ کا عقلی استنباط کن وجودی حقائق سے ہو رہا ہے، آپ تاریخ کی کون سی اسٹیبلش حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ جو قصہ آپ نے سنایا ہے، ایسی کہانیاں اگر آپ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اب بھی ایک رات کو مجلس منعقد کر کے میں سنا دیتا ہوں آپ کو بے شمار چیزوں کے بارے میں. آپ کسی چیز کو جو ایک پوری کمیونٹی کے ہاں، اور وہ کمیونٹی کیا ہے، 10 لوگ نہیں، 20 لوگ نہیں، کوئی ایک غار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، کہیں اچانک کہیں سے نہیں آئے. یعنی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. جزیرہ نما عرب میں ایک ریاست قائم ہو گئی، وہ لوگ باہر نکلے، وہ دنیا بھر کے علاقوں میں پھیل گئے. 25-30 سال کے عرصے میں وہ چین تک پہنچے ہوئے تھے، ادھر مکران کے سواحل کو چھو رہے تھے، ادھر مراکش کو دیکھ رہے تھے. اتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے لوگ سب کے سب قرآن مجید سے بالکل ناآشنا تھے. ان میں سے کسی کے پاس یہ کتاب موجود نہیں تھی. ایک ٹولہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ بیٹھ کے وہاں پر جو اعتراضات آ رہے تھے ان کا جائزہ لے رہا تھا اور وہ نکال رہا تھا اور وہ ڈال رہا تھا. یہ ذرا کام مجھے آج کر کے دکھائیے. ویسے یہ کام ہم تو کلیم کرتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں انہوں نے کیا ہے. ہم بائبل کے بارے میں، انجیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ، بلکہ قرآن مجید نے خود یہ دعویٰ کیا. مؤذن مرحبا بر وقت بولا، ہم کبھی نہیں کہتے یہ بات. ہم جو کچھ کہتے ہیں سن لیجئے کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل، جو کچھ آپ بائبل جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی الہامی کتاب ساری نہیں ہے. یہ اصل میں جیوش ہسٹری ہے. اس کے اندر الہامی کتابیں ہیں. اس میں تورات ہے، اس میں زبور ہے، اس میں انجیل ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کا آپ کے پاس کوئی اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے. ہمیں اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو کوئی کسی قسم کا کوئی ادعا نہیں کیا. اگر وہ اوریجنل بک آف ٹیکسٹ ڈیٹانومی ہے، یہ جو ساری کتابیں ہیں، بک آف جینیسس ہے، بک آف ڈیٹانومی ہے، جو 5 کتابیں موسیٰ علیہ السلام پہ لکھی ہیں، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری. موسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ آپ ان کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے اندر تاریخ بیان ہو رہی ہے. سر دیکھیں، کیا موسیٰ ایک طرف بہت معذرت، ایک طرف جب قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ قرآن میں کچھ لوگوں نے تحریف کی، اور پھر ظاہری بات ہے 1400 سال پہ جب آپ کسی ایک کتاب پہ محنت کریں گے تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ تو کرنا ہی پڑے گا. اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں بڑے آرام سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، وہ ان کے قولی تواتر سے نقل ہو رہی ہے چیز، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر تحریف ہے، اس میں اللہ کے نبی کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں. ہم کہتے ہوں گے، میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ان سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، ایک سادہ سی بات پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ دے دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ کبھی کہا بھی نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہو، مثلا میری کتاب میزان میں
آپ وہ چیپٹر نکالیں جس میں کتابوں پر تبصرہ کیا گیا ہے، اس میں ایک تورات پر چھوٹا سا مضمون ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے. اس میں نے کہاں یہ بات کہی ہے؟ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بعض معاملات میں تحریفات ہوئی ہیں، لیکن فی الجملہ یہ وہی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. ان کے اندر آج بھی وہی کلام ہے، ان کے اندر آج بھی وہی زور ہے، لیکن چونکہ ان کا اوریجنل ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے قرآن مجید کے تراجم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو اصل میں مبالغہ آمیز باتیں ہیں جو مناظروں میں کہی جاتی ہیں. میں نے تو یہ بات کبھی کہی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو جب کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے تو آج راہ کرم ذرا کتابوں کے اوپر میرا تبصرہ نکال کے دیکھ لیجئے، پھر اس میں بتائیے میں نے کیا بات کہی ہے. میں نے وہی کچھ کہا ہے جو ہم اپنے میں نے تو آج بھی انجیل پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. میں آج بھی تورات پڑھتا ہوں، لیکن یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، اس میں کیا چیزیں. میں تو بائبل ہسٹری کو اپنی جگہ پر ایک بڑی اہم چیز مانتا ہوں. یہ جو ماسوری متن ہے آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انہیں کے مرتب کیے ہیں. دیکھیے بات یہ، جب وہ اپنے مختلف متون بتائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ ورژن ہے، یہ متون. آپ انجیل کو لے لیں نا، یعنی کیا انجیل کا انہوں نے قرآن کی طرح ایک ورژن پیش کیا ہوا ہے؟ 4 ہے، اور وہ 4 رپورٹنگز ہیں. یعنی ان کو پڑھ لیں نا، ان میں لوگ بیان کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یہ تھے، ان کی تاریخ یہ تھی، اس کے بعد فلاں موقع پر انہوں نے یہ کہا. تو اصل میں تو انجیل وہی ہوگی نا. یعنی انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ الہام کر کے یہ بتا رہے ہوں گے کہ مسیح اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں. پہلے ان کو پڑھیے، ان کا جائزہ لیجئے. وہ ہسٹری ہے، بنیادی طور پر تاریخ ہے. یہ ایسے ہے جیسے مثلا صحابہ کرام قرآن مجید کی تاریخ مرتب کرتے، تو اس میں ایسے ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آج آ کے کوہ صفا کے اوپر یہ دعوت دی ہے، آج وہ مکے میں اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، آج یہ مجلس منعقد ہوئی، اس موقع پر انہوں نے سورہ نجم پڑھی. تو الہام سورہ نجم ہے، یہ پیچھے کی تاریخ بھی ہے. اچھا، میں یہ اس میں پرلطف بات یہ ہے کہ ہم بائبل کے بارے میں تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں یہ گفتگو کریں گے، ہم زبور کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ بائبل اور انجیل سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. زبور میں ہم یہ مجھے بات تو مسئلہ ہوا ہی کوئی نہیں. نہیں، پہلے تو آپ مجھے زبور بتائیے، کے بارے میں بتائیے مجھے کیا مسئلہ ہوا ہے. پہلے تو مسئلہ میرا بتائیں، مجھے مسئلہ ہوا ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تورات آج بھی مجھے اسی طرح، میں اسی شوق سے پڑھتا ہوں جیسے میں الہامی کتابوں کو پڑھتا ہوں. تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، قرآن مجید سے پہلے وہ بیان نکالیے کیا ہے. قرآن مجید نے تو تورات کو نور کہا، ہدایت کہا، بار بار یہ کہا کہ تم لوگ اس کو پڑھو، جاؤ اس کو میرے سامنے لاؤ. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ قرآن نے کہا. البتہ چونکہ تراجم ہے تو بعض چیزوں کی تصحیح کی، بس اس سے زیادہ قرآن نے کچھ نہیں کیا. وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اصل میں یہود کے علماء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم باتوں کو کچھ سے کچھ رخ دے دیتے ہو. وہ ہم اپنے علماء کے بارے میں بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے. ہم اپنی تاریخ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. قرآن مجید سے متعلق جو تاریخی چیزیں ہیں وہ دسیوں ہیں جن کی ہم روز تردید کرتے ہیں. قرآن مجید اور چیز ہے، اس سے متعلق تاریخ بالکل اور چیز ہے. تو پہلے آپ متعین طور پر میری بات بتائیے کہ میں نے تو ایسی باتیں کبھی کہی نہیں ہیں. یہ اصل میں مناظرہ باز لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں. میرے لیے وہ میرے بھائی ہیں، ابراہیمی روایت کے اندر کھڑے ہیں، اسی دین کو ماننے والے ہیں. میرے اور ان کے درمیان چند چیزوں میں اختلاف ہے. ان میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ یہود نے حضرت مسیح جیسی جلیل القدر ہستی کی دعوت کا انکار کر دیا، اور پھر ان دونوں نے مل کے محمد الرسول اللہ جیسی نعمت سے منہ موڑ لیا. تو یہ ایک بحث ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے. دین ایک ہے، ہدایت ایک ہے، دعوت ایک ہے، پیغام ایک ہے. ہمارے اور ان کے درمیان توحید کے تصورات، اب میں ان تصورات کی بات کر رہا ہوں جو انجیل میں بیان ہوئے ہیں. انجیل میں تثلیث کہاں بیان ہوئی ہے؟ انجیل میں کفارے کا عقیدہ کہاں بیان ہوا ہے؟ انجیل میں تو یہ سب ہے ہی نہیں. میں تو ان پر حجت تمام کرتا ہوں. کچھ چیزیں جو تسنیہ شرع کا باب ہے اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ میں پروردگار کا بیٹا، میں پروردگار، اس طرح کی کچھ چیزیں اس میں لگتا ہے. ظاہر بات ہے، تو یہ ہوتا ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ چونکہ تاریخ میں کتاب بیان کی جا رہی ہے تو دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کے اندر، تو نکال لینی چاہیے، الگ کر لینی چاہیے. ورنہ کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوکا کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور جو متا کی سٹیٹمنٹ ہے یہ دونوں کی دونوں براہ راست انجیل ہے؟ یہ تو وہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متا کا ورژن ہے کہ انہوں نے ہسٹری کو کیسے بیان کیا، یا یہ لوکا کا ورژن ہے کہ انہوں نے ہسٹری کو کیسے بیان کیا. تو میں ان کے کس دعوے کا انکار کر رہا ہوں؟ جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر کچھ استنباط ہوگا لازماً. جب آپ کہیں گے ہمارے پاس اصل موجود نہیں ہے
تو بھائی ترجمے کے بارے میں سوال اٹھانے کا حق مجھے حاصل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو میں قرآن کے ترجمے کے بارے میں بھی اٹھاؤں گا. آپ دعویٰ کیجئے، آپ کہیے جی اوریجنل یہ ہے، تو لے آئیے، بسم اللہ. میں ان سارے تراجم کو ایک طرف رکھوں گا، میں اس کی زبان کو پڑھوں گا جیسے میں نے قرآن کی زبان کو پڑھا ہے، براہ راست دیکھ لوں گا اس کو. میں نے تو ایسے اعتراضات کبھی کیے نہیں ہیں.